جی، لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے۔ لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا اور انتہائی رسوائی اور ذلت کا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ سورہ احزاب، جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں کہیں بھی ملے ان کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ تو ان کی دنیاوی رسوائی اور اخروی رسوائی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق لوگ کون ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود کھانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی ہے اور وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، یعنی جو آدمی لوط علیہ السلام کے قوم کے جیسا عمل کرے گا وہ لعنتی ہے، یعنی مرد سے بدفعلی کرنے والا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارق یعنی چور پر لعنت بھیجتا ہے جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیز کی چوری تک سے گریز نہیں کرتا جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یعنی چوری کتنی سی، ایک انڈا، ایک چھوٹی سی رسی، اتنی بھی چوری کرے گا تو وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے۔ تو بتائیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چوریاں تو بڑی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں۔ ایک خاتون کو جو دکھایا گیا سی سی ٹی وی سے جس نے گملہ اٹھایا، اس نے گورنمنٹ کی چیز چوری کی، اس نے ایک گورنمنٹ کی چیز چوری کی۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی، ایک کار میں 4 بکریاں ڈال دیں۔ اللہ اکبر، ایک انڈے کی چوری کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو بتائیں جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر لعنتیں ہی برسیں گی، پھر رحمت کدھر سے آئے گی؟ رحمت کو تو ہم خود دور کر رہے ہیں۔ اب یہ آگے آیت آنے والی ہے، آگے حدیث آنے والی ہے۔ کس گھر میں ایسی خاتون ہوگی کہ وہ اس حدیث پر فٹ نہ ہو؟ مجھے یہ میں نے آپ نے خود دیکھنا ہے۔ جب ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں یہ اعمال کریں گی اور یہ کام کریں گی تو پھر وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہی ہیں۔ ابھی حدیث آئے گی، مجھے امید ہے کہ عورتوں کو یہ بات ذرا بھاری پڑے گی، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کلیئر اینڈ فائنل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح اور فائنل ہے۔ اس کے آگے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے، چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ کا من مانے یا نہ مانے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی ہے۔ دیکھیں جو لعنت کا مستحق ہو گیا وہ تو مردود ہو گیا، اس کو تو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، اخروی رسوائی تو الگ ہے۔ تو جب ایک آدمی لعنت کے اندر آ چکا ہے تو پھر کیسے اس کے زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے حدیث مزید شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی یعنی سوئی کے ناکے سے جسم میں سوراخ کر کے سرما ڈالتی ہیں تاکہ زینت ہو، اور گدوانے والی ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر لعنت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس کے منگوانے والے پر، سب پر لعنت۔ رواہ ابو داؤد، ابن ماجہ بحوالہ مشکات۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لعنت بھیج رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے۔ ایک، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ دوسرا، وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے۔ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔ میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو اور میری سنت کو چھوڑنے والا، ایسے آدمیوں پر آپ نے لعنت کی ہے۔ رواہ البیہقی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے بشرطے کہ جس پر بری نظر پڑی ہے وہ اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں دخل ہو، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا سا لباس پہنے، ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا سا لباس پہنے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی نے عرض کیا ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہیجڑے بنے، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، جو ابرو یعنی بھووں کے بال چنتی ہیں کہ بھویں باریک ہو جائیں، اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں. یعنی گودنے والی اور گدوانے والی دونوں، جو بھویں بناتی ہیں اور جو بھویں بنواتی ہیں، دونوں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے. آپ خود سوچیں، خود اپنا موازنہ کریں، اپنے آپ کو تولیں ان آیات میں رکھ کر، ان احادیث میں رکھ کر ہم کہاں کھڑے ہیں. گھروں کا میرا خیال ہے کہ شاید 90% سے زیادہ یہ بیماری پھیل چکی ہے خواتین میں، یہ بھویں بنوانے والی. منع کرو تو ناراض ہو جاتی ہیں. دیکھیں مردوں کا کام ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی بیگمات کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو بتائیں. وہ نہیں مانیں گی تو اللہ ان کا محاسب ہے. ہمارا کام بتانا ہے، ہم ایک دوسرے کو بتانے والے ہیں. اگر میں آپ ہم سب اپنی بیوی، اپنی بچی، بیٹی، ماں کو اگر یہ بات بتائیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو یہ ہم ان سے محبت کی بنا پر کر رہے ہیں. ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم انہیں منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، تو یہ کام ترک کر دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے. لعنت کے احکام. لعنت جس قدر بری چیز ہے، اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں. کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اس متعلق ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ نہیں جو طعنہ باز اور لعنت باز ہو، اور نہ ہی بدگو ہو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی. پھر دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہ ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے، اور اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ پھر اس کہنے والے پر واپس پلٹ آتی ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، تم پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. لعنت تو ایسے ہم نے جیسے یعنی کھانا کھانا ہو گیا، پانی پینا ہو گیا، سانس لینا ہو گیا، لعنت کو تو اس طرح لے لیا ہوا ہے، جبکہ لعنت کے بارے میں بڑے سخت احکام موجود ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑا لی تو اس نے ہوا پر لعنت کی. ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑا لی تو اس نے ہوا پر لعنت کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر لعنت نہ کر، کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے مامور ہے. یاد رکھیے جو آدمی ایسی چیز پر لعنت کرے جس کی وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت اس کہنے والے پر لوٹتی ہے. کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، اس پر لعنت جائز نہیں، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. فاسق سے مراد بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. اسی اصول کی بنیاد پر یزید پر لعنت کرنے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، لیکن معین کافر پر جس کی موت کفر پر ہونے کا یقین ہو، مثلا ابو جہل و ابو لہب وغیرہ، ان پر لعنت کرنا جائز ہے. کسی کا نام لیے بغیر اس طرح لعنت کرنا کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، یہ جائز ہے. مسئلہ لغت اللعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں. شرعن کفار کے حق میں اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہونے کے ہوتے ہیں، اور مومنین کے حق میں ابرار صلحاء کے درجے سے نیچے گرنے کے ہیں. اسی لیے کسی مسلمان کے لیے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں ہے. یعنی ہم کسی مسلمان کے لیے یہ دعا کریں کہ اس کے نیک عمل کم ہو جائیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے.
میں نے اس موقع پر اس آیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لعنت کے بارے میں مکمل بات کی ہے۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو اور دوسروں کو بھی منع کرنا ہے، یار یہ لعنتیں نہ دیا کرو۔ یہ لعنت دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے تو ہاں معمول بن گیا لعنت دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔